بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے وقت یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ سب سے ضدی تسبیح یہ ہے۔ محترم عزیزو، سکرین پر چلتے ہوئے یہ الفاظ ایک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان تعلق کے گہرے رازوں پر پردہ اٹھاتی ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو ایک ایسی روحانی طاقت، ایک ایسے مجرب وظیفے کے گرد گھومتی ہے جو بظاہر ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی سب سے بڑی حاجت کو بھی اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ یہ وہ یقین ہے جو اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ فجر کے وقت اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سیراب جوش میں ہوتا ہے، اور اس وقت پڑھی گئی یہ مخصوص تسبیح رب کے ہاں ایک خاص حیثیت اور ضد بھرا اصرار لے کر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر مشکل اور ہر تکلیف سے نجات پانے کے لیے ذکر کا راستہ دکھایا۔ ذکر الہی محض چند الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ یہ دل کا سکون، روح کی غذا اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ غور کیجئے، اللہ پاک اپنے کرم کا کیسا وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر بندہ اسے یاد کرے گا تو وہ بھی اسے یاد کرے گا، اور اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں۔ ذکر ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے۔ فجر کا یہ وقت ہی دراصل ہماری اس ضدی تسبیح کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد نے فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ اس حدیث سے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت عیاں ہوتی ہے۔ اگر ایک عمل ہمیں عذاب سے نجات دلا سکتا ہے تو یہ یقیناً ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ وہ ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا کر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی سے دنیاوی معاملات میں تنگی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے ذکر کی کثرت کی تلقین فرمائی، کیونکہ یہ راستہ ہے جو تنگ دستی اور پریشانی کے دروازے بند کر کے برکت اور کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہماری ضدی تسبیح جو فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے، دراصل اسی سنت نبوی کا تسلسل ہے جو دنیا کی تنگیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے جب بھی ان پر کوئی کڑا وقت آیا، انہوں نے فوراً اللہ کے ذکر اور اس کی پناہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ وہ ذکر اور پکار تھی جس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ روحانی حکمت ہے جو ہماری اس ضدی تسبیح کے پیچھے کار فرما ہے کہ جب بندہ عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی وحدانیت کا ایسا اعتراف ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت سعدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اچھی بات کہہ کر۔ فجر کے وقت کی دعا اور ذکر کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ سے اپنی نجات کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری یہ مخصوص تسبیح اس سودے کو یقینی بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی، ہر جگہ اللہ پر توکل اور ذکر کی طاقت نمایاں نظر آتی تھی۔ ایک دلچسپ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منسوب ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے اور ان کا قافلہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا، تو انہوں نے ساتھیوں کو اللہ کے ذکر اور صبر کی تلقین کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشکل آسان ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعائیں قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ ہر حال ہی میں کثرت سے دعا مانگے۔ ہماری یہ تسبیح اس خواہش کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ تسبیح جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس کی سب سے بڑی فضیلت
اس کا اصرار ہے۔ یہ اصرار اور ضد ہی اس کو فجر کے وقت میں وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ مانگنے والے کو مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ اسے علماء نے ضدی تسبیح کا نام اس لیے دیا کہ یہ اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے یا اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تسبیح اللہ کے پسندیدہ طریقوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی بات منواتا ہے، اور یہ منوانا بھی عاجزی اور بندگی کے پردے میں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لو، یعنی ذکر الہی میں شامل ہو جاؤ۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس وقت یہ مخصوص تسبیح پڑھنے والا گویا رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف حاجتوں کے لیے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے پکارنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمارا یہ سفر اس طاقتور تسبیح کو جاننے کے لیے جو فجر کی خاموشی میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، بس آپ کو یقین اور صدق دل سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا، اور ذکر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی یہ ضدی تسبیح فجر کے وقت کثرت سے پڑھے گا، اس کی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ سے لڑتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح اللہ کے خوف اور یقین کو بڑھاتی ہے، اس کے لیے قبولیت کی گارنٹی بن جاتی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہے۔ آپ کے تمام مقاصد اور دعائیں صرف چند الفاظ کی تکرار کے ذریعے اللہ کے دربار میں اس کی طاقت پہنچے گی کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنی ہر مشکل کا حل اس ذکر میں پائیں گے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ سے شدید محبت، کامل بھروسے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اس تسبیح کی ایک انوکھی خوبی یہ ہے کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ طاقت اس کے الفاظ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے پڑھنے والے کے دل میں موجود صدق اور خلوص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم انبیاء کی دعاؤں کا جائزہ لیں تو ہر دعا میں عاجزی، توحید کا اقرار اور اپنی غلطی کا اعتراف شامل تھا۔ یہی اجزاء ہماری اس ضدی تسبیح میں بھی موجود ہیں۔ یہ دراصل اللہ سے بات کرنے کا وہ خوبصورت طریقہ ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوف، ہر بیماری، ہر قرض اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں اور پھر دل سے یہ تسبیح پڑھیں۔ آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل سے تمام بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم ہو چکا ہے۔ یہ تسبیح انسان کو دنیاوی سکون بھی دے گی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن بھی بنے گی۔ آپ اس عمل کو پوری یکسوئی اور ایمان کے ساتھ اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین ہی وہ واحد کنجی ہے جو غیب کے تمام خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ اس تسبیح کو معمولی نہ سمجھیں، یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقدمے کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ یہ دلیل ایسی ہے کہ اسے رب کبھی رد نہیں کرتا۔ محترم عزیزوں، اس ضدی تسبیح کی فضیلت اور طاقت کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ کو اپنے رب سے ہر بات منوانے کا ایک یقینی راستہ دکھاتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو ان ایمان افروز واقعات اور تعلیمات پر مبنی ہے جو آپ کے دل میں اس تسبیح پر کامل یقین پیدا کر دے گی۔ اس کائنات میں کوئی بھی مشکل اس تسبیح کے سامنے اپنی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ بندے کی وہ پکار ہے جو براہ راست رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کی سب سے بڑی صفت توکل کو قرار دیا۔ توکل محض زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل کی اس گہرائی کا نام ہے جہاں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تسبیح دراصل توکل کی عملی شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو توکل اور ذکر کی طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک موقع پر غزوہ میں ایک مشرک نے آپ کو سود دیکھ کر تلوار سونپ لی اور کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کمال سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک لفظ کی تاثیر ایسی ہوئی کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔
اور وہ بعد میں ایمان لے آیا۔ سوچیں جب ایک لفظ اللہ اتنی بڑی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے تو ہماری یہ ضدی تسبیح جو اللہ کی وحدانیت، پاکی اور بندگی کے اقرار کا مجموعہ ہے، کیوں آپ کی حاجت کو پورا نہیں کروا سکتی؟ یہ یقین کی طاقت ہی ہے جو اس تسبیح میں غیر معمولی تاثیر پیدا کرتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں توکل کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس یقین کی انتہا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں، مجھے اپنے رب سے حاجت ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کلمات کہے جن میں اللہ کی اور اس کی سپردگی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان ناممکن حالات میں ایک بندے کا اپنے رب پر ایسا یقین اس کی فضیلت اور ذکر کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہماری یہ تسبیح بھی اسی توکل، اسی اعتماد اور اسی شدید پکار کی عکاس ہے جو فجر کے وقت میں زبان پر آتی ہے۔ یہ تسبیح گویا اللہ سے یہ اصرار ہے کہ آپ ہی کافی ہیں اور آپ ہی ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ ہماری یہ تسبیح صرف حاجت روائی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی بہترین کنجی ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے ہم اپنے رب کی معصیت حاصل کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ رب کی معصیت ہو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلچسپ واقعات جو ذکر کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت سعید بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سفر میں اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور ڈاکوؤں کے سامنے بھی وہ ذکر میں مشغول رہا، یہاں تک کہ ڈاکو اس کے پاس سے گزر گئے لیکن اسے دیکھ نہ پائے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ ذکر الہی مادی اور جسمانی تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ ہماری یہ ضدی تسبیح جو فجر کے سکون میں پڑھی جاتی ہے نہ صرف آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے بلکہ آپ کے مال، اولاد، صحت اور ہر چیز کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ یہ تسبیح ایک ڈھال ہے جو ہر قسم کی آفات اور ناگہانی مصیبتوں کو روک دیتی ہے۔ ذکر کی ایک بڑی فضیلت اس کا دلوں کو مطمئن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہے تو یہ تسبیح ایک نسخے کی میاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور اللہ اسے ایک لازوال سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون ہی وہ ہے جو ہمیں زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صبح شام کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے اور دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے۔ یہ ضدی تسبیح اس ذکر کی ایک طاقتور ترین شکل ہے جو مالی اور جسمانی مشقتوں سے کہیں زیادہ وزنی اور افضل ہے۔ ہماری یہ تسبیح جسے اس کی فضیلت کے بنا پر ضدی کہا جاتا ہے، دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے کے مطالبے پر اللہ کی رحمت کو مجبور کر دیتی ہے، اور یہ مجبوری بندے کی عاجزی اور توحید کے اقرار پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، تیری رضا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میری رضا یہ ہے کہ تو میرا ذکر کرے اور مجھے پکارے۔ جب بندہ فجر میں تمام دنیاوی آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس تسبیح سے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ کی رضا کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ رضا ہی قبولیت کی کنجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اولاد کے لیے مسلسل دعا کی اور جب تک اس کی دعا پوری نہیں ہوئی اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور فرشتے سے فرمایا، اس عورت نے دعا میں بہت اصرار کیا، میں اس کے اصرار کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا کہ اس کی دعا رد کر دوں۔ اس اصرار اور ضد کی یہی کیفیت ہماری تسبیح میں موجود ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تسبیح ضدی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیح دراصل آپ کی ہر مشکل کا حل، آپ کی تقدیر کا فیصلہ کن موڑ ہے اور آپ کی نجات کا پروانہ ہے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یقین کامل کے ساتھ فجر کی نماز کی پابندی کریں اور اس تسبیح کو اپنے ورد میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسبیح صرف وظیفہ نہیں، یہ اللہ سے محبت، ایمان، یقین کا وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی جزو بنیں۔
اس تسبیح کا نور آپ کی بلکہ اسے اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائیں۔ اس تسبیح کا نور آپ کی دنیا و آخرت کو منور کر دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت اور ضدی تسبیح کے بارے میں جو فجر کے وقت پڑھنے والے کے لیے ضد کر کے اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے اور انسان کی بڑی سے بڑی حاجت اور مصیبت کو اپنی برکت سے پورا کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل صرف زبان کی تکرار نہیں بلکہ یہ آپ کے یقین، آپ کی عاجزی اور آپ کے توکل کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور پھر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود ہی ہے جو آپ کے عمل کو اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہناتا ہے۔ درود شریف دنیاوی طور پر رزق میں برکت، قرض کی ادائیگی میں آسانی اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ روحانی طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور اخروی طور پر یہ وہ انعام ہے جو ہمیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ دلائے گا۔ درود پاک سے آغاز کرنا دراصل اللہ کی اپنے عمل کو ایک مضبوط سفارش کے ساتھ پیش کرنے کے مترادف ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنی ہے۔ یہ 2 نام ہیں یا لطیف یا ودود۔ یا لطیف، اے مہربان، یہ اللہ کا وہ جلالی نام ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بہت لطف اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ وہ انتہائی پوشیدہ طریقوں سے اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یا ودود، اے محبت کرنے والے، یہ اللہ کا وہ رحیمی نام ہے جو اس کی بے پناہ محبت اور پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نام کے ورد سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور اسے مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مہربانی اور محبت کو پکارتا ہے۔ اس تسبیح کی تعداد آپ نے 100 مرتبہ رکھنی ہے۔ ان ناموں کی برکت سے آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کی دعا میں ایک خاص نرمی اور تاثیر آ جائے گی جس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب وہ وقت ہے جب آپ نے ضدی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ تسبیح جو تسبیح یونس یا آیت کریمہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی فضیلت اور طاقت بے مثال ہے۔ یہ وہ کلمات تھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی شدید تاریکیوں میں پڑھے۔ غور کیجئے، مچھلی کے پیٹ کی گہرائی، رات کی تاریکی، اس سے بڑی تکلیف، مایوسی اور بے بسی کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ جب حضرت یونس نے یہ تسبیح پڑھی جس میں اللہ کی توحید کا اقرار، اس کی پاکی کا بیان، اپنی غلطی کا اعتراف شامل ہے، تو اللہ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو فوراً مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ساحل پر نجات عطا فرمائی۔ آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنی بھی بڑی حاجت، مصیبت یا بیماری ہو، آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، یقین شرط ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جب کسی پریشان حال بندے نے وہ کلمات کہے تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو یہ ضدی تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو مضبوطی اور آپ کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ دنیاوی طور پر یہ آپ کے تمام مسائل حل کرتی ہے۔ کاروبار میں برکت، رزق کی تنگی ختم، غیب سے دولت کا حصول، رشتوں میں آسانی، اولاد صالح کا حصول اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا۔ یہ تسبیح اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرتی ہے، آپ کے حق میں فیصلہ کروا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔
یہ چھوٹا سا عمل جو کل ملا کر آپ کے 4 سے 5 منٹ لے گا یہاں، لیکن اگر آپ نے اس کو یقین سے کر لیا، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ کر لیا، تو پھر انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے مقدر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہیں۔ اس عمل سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد میں سب سے پہلے غیب سے رزق اور دولت کا حصول۔ کئی مستند علماء نے اس کی برکت سے رزق میں کشادگی اور برکت کا مشاہدہ کیا۔ دوسرا بڑا فائدہ قرضوں کی ادائیگی۔ جو شخص اس عمل کو پابندی سے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ تمام رکاوٹوں کا خاتمہ، خاص کر رشتوں میں رکاوٹیں، کاروبار میں بندشیں یا مقدمات میں پھنسے ہوئے معاملات میں غیر معمولی آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ صحت اور شفا ہے۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کے بیماریوں سے یہ عمل نجات دلاتا ہے۔ یہ تسبیح گویا آپ کی کشتی کو طوفان سے نکال کر مراد تک لے جانے والی لنگر ہے۔ آپ کے بچوں کی تربیت، ان کے امتحانات میں کامیابی اور آپ کی خاندانی زندگی میں محبت اور سکون اس عمل کی برکت سے یقینی ہو جاتے ہیں۔ یہ ضدی تسبیح آپ کو ہر وہ چیز دلائے گی جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت اور آپ کی بندگی کا اعتراف شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس مکمل گفتگو سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اور اس میں بیان کیے گئے عمل نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو کوئی فائدہ محسوس ہوا ہے، تو ہماری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس ضدی تسبیح کے فائدے سے محروم نہ رہیں۔ آخر میں حصول ثواب اور وسعت رزق کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک کمنٹ آپ کی نیت کی عکاسی کرے گا اور آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد کو پورا فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔